قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جانور کو اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ کی جانب ہو، اور پھر اپنا دایاں قدم اس کے شانے پر رکھ کر تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کر جانور کو ذبح کر دے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے ذبح کر رہا ہو، کسی اور شخص کا جانور ذبح کر رہا ہو، تو پھر منی کی جگہ پر اس کا نام لے۔ اور اسی طرح اگر بڑا جانور ہو جس میں کئی لوگ شریک ہوں تو پھر ان تمام کے نام لے۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گلے کی 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ اس میں ایک سانس والی نالی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوراک والی نالی، اور اس کے دونوں جانب یعنی گردن کے دونوں جانب 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ تو ان 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے ذبح کرتے وقت، اور اگر ان 4 میں سے 3 رگیں بھی کٹ جائیں تو پھر بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے، لیکن اگر 3 سے کم کٹیں تو پھر وہ جانور ذبح درست نہیں ہوتا۔ جانور اس طرح ذبح کرنا درست نہیں، اس لیے جانور کو ذبح کرتے وقت یہ احتیاط کریں۔ جب چھری چلائی جاتی ہے تو خوراک والی نالی اور سانس والی نالی پہلے کٹ جاتی ہیں، لیکن جو خون والی نالیاں ہوتی ہیں ان کے کٹ جانے کی نشانی یہ ہے کہ ایک فوارے کی طرح خون گردن کے دونوں جانب سے نکلتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خون کی دونوں رگیں کٹ چکی ہیں۔ جب یہ 4 رگیں کٹ جائیں تو پھر چھری کو اٹھا لیں۔ گردن کی ان رگوں کے ذریعے سے خون جسم سے نکلتا رہے گا اور سارے جسم کا خون خارج ہو جائے گا، اور جب خون نکل جائے گا تو اگر کسی قسم کی بیماری اس جانور میں ہوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ نکل جائے گی۔ جو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ذبح کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ جب یہ رگیں کٹ جاتی ہیں تو نیچے گردن کا جوڑ ہوتا ہے، تو اس جوڑ کے اندر سفید رنگ کا ایک پٹھا ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس پٹھے کو کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور خون نکلنا بند ہو جاتا ہے اور اس کی رگوں میں ہی خون جم جاتا ہے۔ اس طرح جانور صحیح ذبح نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جانور کی یہ 4 رگیں کاٹ کے چھری اٹھا لیں۔ جانور زور لگائے گا، وہ ٹانگیں مارے گا، اس کی وجہ سے جسم سے خون جو ہے وہ سارے جسم سے خون باہر خارج ہو جائے گا اور اس کے جسم سے بیماری بھی نکل جائے گی اور آہستہ آہستہ جانور کی جان نکلے گی اور وہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو اس طریقے کے ساتھ جانور کو ذبح کریں، اور فوری طور پر جو گردن مروڑ کر اس کی ہڈی توڑ دی جاتی ہے اور مروڑ کر یا چھری کی نوک ڈال کر اس کا پٹھا کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس سے جانور کی جان نہیں نکلتی، بلکہ
دماغ کے ساتھ رابطہ کٹ جانے کی وجہ سے وہ جانور بے حس ہو جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ذبح ہو گیا، اس کی جان جو ہے وہ نکل چکی ہے، لیکن یہ ذبح کا طریقہ کار درست نہیں، بلکہ جس طرح طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ چاروں رگیں کاٹ کے جانور کو چھوڑ دیں اور تاکہ اس کے جسم کا سارا خون خارج ہو جائے۔ قربانی یا عقیقے کے جانور کے گوشت کا تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں اور دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیں اور تیسرا حصہ غرباء میں تقسیم کر دیں، صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر اپنے گھر کے افراد اتنے ہوں کہ وہ گوشت گھر والوں کے لیے ہی کافی ہو، تو پھر صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ تمام کا تمام گوشت اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا، اور اگر مرنے والے نے قربانی کرنے کی وصیت کی تو پھر اس جانور کا جو گوشت ہوگا وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیا جائے گا۔ اگر جانور کا گوشت بیچ دیا، یعنی جس سے جانور ذبح کروایا تھا یا گوشت بنوایا تھا اس کو اجرت کے طور پر دے دیا، تو یہ جائز نہیں، بلکہ جتنا اس کی اجرت بنتی ہے یا اس گوشت سے بیچنے پر جتنا اس سے مال حاصل ہوا ہے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آسان طریقے سے قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔